تو یہ سکیم لڑائی کہ جو اناج بھائیوں کو دیا، اپنا جو پیالہ تھا ناپنے والا بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ جب قافلہ جانے لگا تو بادشاہ کے قاصد نے کہا او قافلے والوں ٹھہرو، تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا چوری کیا؟ تلاشی لے لو۔ تلاشی لی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا ہے، وہ نہیں مل رہا۔ تو خیر وہ پیمانہ جب تلاشی لی تو بنیامین کے سامان سے نکل آئی۔ تو اب اچھا، سامان کی تلاشی سے پہلے انہوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہ بتاؤ اگر کسی سے پیالہ نکلے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ انہوں نے کہا جس سے پیالہ نکلے گا وہی اس کا ذمہ دار، اس کو پکڑ لینا۔ اور یہ مصر کے قانون میں یہ چیز نہیں تھی، چوری کی سزا یہ نہیں تھی کہ بندے کو پکڑ لیا جائے، لیکن بھائیوں نے یہ کہا۔ تلاشی شروع ہوئی، پیالہ نکل آیا بنیامین کے سامان سے۔ تو اب بھائی ظاہری بات ہے پہلے کہہ چکے تھے تو انہوں نے بنیامین کو لے لیا۔ تو وہ بھائی بولے کہ نہ ایسا نہ کرو، ہم میں سے کسی ایک کو لے لو، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ان کو چھوڑ دو، ہمارا باپ جو ہے نا بڑا بوڑھا ہے، پریشان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جس نے چوری کی اسی کو رکھیں گے۔ تو بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کم عقل والے تھے، انہوں نے کہا کس نے چوری کی؟ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا۔ تو خیر بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بڑے مایوس ہو کر واپس چلے۔ تو جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، میں باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اس کو جواب نہیں دے سکتا، تم جاؤ جا کر اپنے باپ کو کہو کہ یوں چوری کیا، قافلے والوں سے پوچھ لو۔ بھائی واپس گئے اور جا کر یعقوب علیہ السلام سے عرض کی ابا جان بنیامین نے چوری کر لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اب اس مرتبہ تو ظاہری شکل بنی تھی، پہلے تو بنی نہیں تھی، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا صبر جمیل، اب بھی انہوں نے کہا یہ صبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، اللہ پر ہی اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور پھر کہا یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کی جو ہے جدائی میں بہت غم زدہ تھے، بہت روتے تھے، آخر نظر بھی چلی گئی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے بیٹوں سے کہا تم جاؤ اور اپنے سارے بھائیوں کو لے کر آؤ، وہ موجود ہیں، جاؤ۔ اور یہ فرمایا کہ تم ایک دروازے سے نہ جانا، الگ الگ دروازے سے جانا، تلاش کر کے لاؤ، مل جائیں گے۔ چنانچہ وہ بھائی پھر گئے تیسری دفعہ جا کر، اور ادھر حالات بہت تنگ تھے کیونکہ مال بھی نہیں تھا، قحط سالی تھی۔ تو اب جب گئے تو ان کے پاس اناج خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اوپر جو ہے، ہمارے پاس یہ کھوٹے سے پیسے ہیں، اسی سے اناج دے رہا ہوں۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائیوں کو وہ فوراً کھٹک گئے، انہوں نے کہا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ انت یوسف، تعجب سے انت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے یعنی بنیامین۔ تو اس کے بعد جو ہے پہچان کے بھائیوں نے اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، معذرت مانگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، تم جاؤ اور یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی نظر جا چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پر ڈالو، ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ نظر واپس آ جائے گی، اللہ کا نظام ہے۔ ادھر بھائی کرتا لے کر چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں تھے تو نظر جا چکی تھی، تو کہنے لگے گھر والوں کو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کنویں میں تھے یوسف علیہ السلام، چند میل کے فاصلے پر تھے تو کوئی خوشبو نہیں آئی، اور شام سے مصر کا جو ہے کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں سے خوشبو آ گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ تو جو ہے بہک گئے ہیں، آپ تو بہت غم زدہ ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں بہکی بہکی۔ ادھر قافلہ آیا تو انہوں نے قمیض یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی، نظر واپس آ گئی۔
تو اس کے بعد بھائی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو لے کر چلے، یہ ملک شام سے جو ان کا وطن تھا مصر چلے گئے، اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا، بھائیوں نے سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، ہے ابا جان، یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر لی ساجدین، میں یہ دیکھا 11 ستارے سجدہ کر رہے سورج چاند۔ تو یہ سجدہ کرنا اس کی حیثیت کیا تھی، شرعی حیثیت، اس کے بارے میں تو ہر مذہب کے اپنے احکامات ہوتے ہیں، ان کے مذہب میں سجدہ جائز تھا، اس وجہ سے وہ سجدہ کرتے تھے، یا سجدہ تعظیمی تھا، جھکنا مراد ہے، تو بہرحال ان کے مذہب میں تھا۔ اسلام کے اندر سجدہ کی اجازت نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے، کسی قسم کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صحابہ نے پوچھا اے یا رسول اللہ، آپ کو درخت بھی سجدہ کرتے ہیں اور آپ کو شجر و حجر سجدہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ہم زیادہ مستحق ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے اس نے فرمایا کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس کو سجدہ کرے، ہاں اگر کسی سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی حکم نہیں ہے، لہذا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم۔ غیر مذاہب میں، دوسرے مذاہب میں سجدہ لوگ کرتے ہیں، مسلمان بھی دیکھا دیکھی یہ کام کرتے ہیں، قبروں کو اور دوسری جگہ پر کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ تعظیم ٹھیک ہے، جو قبر میں اس کی بھی تعظیم کریں، جو زندہ ہے ان کی بھی تعظیم کریں، منع نہیں ہے، ادب کا لحاظ کریں، یہ تو کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن ایسی تعظیم جو اللہ کی جاتی ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو بہرحال اور یعقوب علیہ السلام، بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان ہماری سفارش کریں، اللہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے، تو یوسف علیہ السلام پہلے کہہ چکے تھے میں نے معاف کر دیا، تو بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور پھر اپنے باپ کو پوری کارگزاری سنائی، اس میں اہم پوائنٹ بتائے جو ضروری تھے کہ اللہ نے مجھے کس طرح ملک شام سے مصر پہنچایا اور اس کی حکومت دی، اور اللہ نے مجھے بہت جو ہے بادشاہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے، تو بادشاہ کے مرنے کے بعد پھر مصر کے بادشاہ بھی بن گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے یہ سمیت 12 بھائی تھے، تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام یہ جو ہے 12 بھائی تھے، تو ان سے پھر آگے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، جو پھر مصر میں رہے، جن کا قصہ پیچھے بھی آیا تھا اور آگے دوبارہ بھی آئے گا کہ وہ جو ہے پھر ان کی نسل چلی ہے۔ تو اس پارے کے اندر یوسف علیہ السلام کا یہ تفصیلی قصہ تھا، اس کے اندر اور حکمت باتیں ہیں کل ہوگی تھی، اور یوسف کے آخر کے اندر انہوں نے بتایا کہ ان قصے میں عقل مندوں کے لیے بہت عبرت ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو خود بنا لی جائے، یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تیسرے اس 13ویں پارے کے اندر پھر سورۃ رعد کا ذکر آیا ہے، جو مکی صورت ہے، 43 اس کی آیات 6 رکوع ہیں۔ بنیادی عقائد توحید، رسالت، قیامت پر بحث کی گئی ہے، آغاز حروف مقطعات سے ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کا ذکر ہے، اس کی حقانیت کا ذکر ہے، مخالفین کو چیلنج کیا گیا ہے قرآن جیسا بنا کے لاؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، پہاڑ، غلے، میوجات، مختلف رنگوں والے، خوشبو والے، پھل پھول، موز، ان کی ساری کے سارے اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے، اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ مشرکین کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے اتنی بڑی چیزیں بنا لی تو یہ کیا تعجب کی بات ہے۔ اور اس کے بعد سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی 8 نشانیاں بتائی ہیں۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، برے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا پر صبر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ یہ انسان ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس 13ویں پارے کے اندر سورۃ ابراہیم مکی صورت ہے، 52 آیات، 7 رکوع ہیں، حرف مقطعات سے آغاز ہے، وہی جو پچھلی صورت والی ترتیب ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو طریقی سے روشنی کی طرف نکالا جائے۔ اس میں بھی تفصیل سے توحید، رسالت، قیامت کے بنیادی مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پر جزیات پر بحث کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کی ہیں،
اور مشرکین کی ضلالت اور گمراہی کی ایک وجہ بیان یہ کی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تو ہم کرتے ہیں. تو اندھی تقلید جو کفر و شرک کی ہو وہ منع ہے، لیکن اگر دلائل کے ساتھ کسی مقلد کی تقلید کی جائے جیسے فقہی مسائل کے اندر کی جاتی ہے وہ تو قابل جو ہے تعریف ہے، اس لیے کہ ہر بندہ خود تحقیق نہیں کر سکتا. تو لہذا جو تحقیق کرتے وہ کرے، جو نہیں کر سکتے وہ تحقیق والوں کی تقلید کرے. تو بہرحال اس صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو ایمان کو کلمہ طیبہ کو پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے کہ جس کی جڑ بھی مضبوط اور پھل بھی بڑا شیریں. اور اس صورت کے آخر کے اندر اللہ نے قیامت اور جہنم کے ہولناک منظر کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے. 13واں پارہ مکمل ہو گیا، وقت بھی مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ 14واں پارہ انشاءاللہ اس کی خلاصہ کل بیان کریں گے. سورہ یوسف علیہ السلام کی تفسیر کیونکہ لمبی تھی، واقعات لمبا تھا، مناسب معلوم ہوا تھا کہ اس کو بیان کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو قصے ہیں عبرت کی چیزیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی اور اپنے جو ہے زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل جو ہے پھر 14ویں پارے کا اور 15ویں پارے کا پھر خلاصہ بیان کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اور اس خلاصے کو قبول کرنا و پڑھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال